السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل لیول پر دو بڑے بلاک ہیں۔ ایک امریکن بلاک ہے جو سوشلزم کو پروموٹ کرتا ہے، دوسرے نمبر پر رشین بلاک ہے جو کمیونزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ ان دو بڑے ممالک کی آپس میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے، کبھی یہ کولڈ وار میں ہوتی ہے تو کبھی روس اور یوکرین کی صورت میں آمنے سامنے ہوتی ہے۔ ان دونوں ممالک کی جنگ کے اندر کئی ایسے ممالک جو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ بھی اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی دو بڑے گروپس ہیں، شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر شیعہ مسلمان کی اکثریت ہے، جس طرح کہ عراق ہے، ایران ہے، آذربائیجان وغیرہ ہے، اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر سنی مسلمان کی اکثریت ہے، جس طرح کہ پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، قطر ہے وغیرہ۔ اب یہ دونوں ممالک جو ہیں کسی نہ کسی ایک بلاک سے بلانگ کرتے ہیں۔ میجارٹی سنی مسلمان کے جو ممالک ہیں وہ امریکن بلاک سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سب سے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، انہوں نے بھی اپنا سب سے پہلا جو دورہ کیا تھا وہ امریکہ کا کیا تھا۔ بات کی جائے اگر عرب کنٹریز کی تو وہاں پر سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے والے، ان لوگوں کو آگے لے کر آنے والے یہ سارے کے سارے امریکنز تھے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو پراکسی وار میں ایران کو بھرپور سپورٹ حاصل ہوتی ہے رشیا کی۔ رشیا مڈل ایسٹ کے اندر اپنی پاور چاہتا ہے اور اس پاور کے لیے اس نے ایران کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے مڈل ایسٹ کے اندر ایک اہم ملک ہے سیریا کے اندر بشار الاسد کی پچھلی 15 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ بشار الاسد کی یہ حکومت جو تھی اس کو بھرپور سپورٹ حاصل تھی ایران کی، یعنی کہ انڈائریکٹلی آپ سمجھ لیجئے اس کو سپورٹ حاصل تھی رشیا کی، اور اس خطے کے اندر رشیا کا ایک مضبوط اتحادی موجود تھا۔ پراکسی وار میں رشیا پاورفل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشار الاسد نے 15 سالہ ڈیوریشن کے دوران بھرپور ظلم و ستم کیے ہیں، اور ظلم و ستم کا ریاکشن کسی نہ کسی صورت میں سامنے تو آنا تھا۔ لیکن جیسے ہی سیریا کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے اسرائیل شام پر اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ایئر اسٹرائک حملہ کرتا ہے، جس میں وہ شام کے آدھے سے زیادہ فوجی اڈے تباہ کر دیتا ہے، ان کی کئی ایک پہاڑیوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور سیریا کی آرمی کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ کسی نہ کسی صورت میں گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر ایران کا کس طرح کا رسپانس ہوگا، یعنی رشیا اس خطے کے اندر اپنی حکومت کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے کیا چال چلے گا، یہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اس خطے کے اندر اب امریکن بلاک پاورفل ہو چکے ہیں۔ عرب کنٹریز جتنے بھی ہیں وہ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں، امریکہ کی آشیرواد ان کو حاصل ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ تو چلتا ہی سارے کا سارا امریکہ کے سر کے اوپر ہے۔ اور آج اگر سیریا رہ گیا تھا جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کھڈے لڑنے لگا دیا گیا ہے۔ اب اس خطے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ امریکن بلاک کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا ہے اور ایران اور رشین بلاک کا پلڑا بہت ہلکا ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کب تک امریکہ یا رشین بلاک کا سہارا لیتے رہیں گے۔ یہ سارے مسلمان خود اکٹھے ہو کر کیوں نہ اپنا ایک الائنس بنا لے۔ اگرچہ اس سے پہلے جتنے بھی الائنس بنے ہوئے ہیں موجود بھی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ سارے الائنس کسی کام کے نہیں ہے، وہ صرف فارمیلٹیز ہیں۔ سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور جتنے بھی اس الائنس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں ان کا کوئی بھی عملی ثبوت نظر نہیں آتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایک نئی ویڈیو میں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔